بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرت یہ آیت کا ہم نے ایک اجمالی سا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اب جو حاشیہ ہے امام محمد حسنین مخلوف علیہ الرحمہ، ان کا حاشیہ ہم پڑھیں گے، 31 نمبر حاشیہ ہے غالباً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کرتی ہیں اپنی شرمگاہوں کی، عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ مِنَ الزِّنَاءِ وَالسِّحَاقِ وَالْإِبْدَاءِ۔ سحاق کہتے ہیں جیسے جس کو لیسبین کہا جاتا ہے، مطلب یہ جو خواتین کا، تو زنا سے بھی اور کس سے؟ سحاق سے بھی، اور والابداء، اور کشف عورات، ظاہر کرنا اس کو۔ ولا یبدین زینتہن، اچھا زینہ کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں الزینۃ ما یتزین بہ، زینت کہتے ہیں جس سے زینت حاصل کی جائے، خوبصورت ہوا جائے۔ کل خلخال، خلخال بھی اس کا تلفظ ہے، خلخال بھی ہے۔ خلخال کس کو کہتے ہیں کہ بھئی عورتیں جو ہے وہ ایک زیور پہنا کرتی تھی پاؤں میں، بات واضح ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں بعض علماء نے ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں نا کہ پاؤں زمین پہ نہ مارے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تو یہ اس زمانے کی زینت کا ایک طریقہ تھا، اور یہ زینتیں ہر زمانے میں نا بدلتی رہتی ہیں، یعنی اس میں جو شے پیش نظر رہتی ہے وہ روح ہے۔ روح کیا ہے اصل؟ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ زمین پہ نہ مارے، لفت انظار، لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کرنا، جو بھی کسی عرف میں طریقہ ہے وہ شے محرم ہوگی، کہ کوئی خاتون کوئی ایسی شے اختیار کرے کہ غیر محرم مردوں کی نگاہیں اس پر پڑیں اور اس کی خواہش ہو کہ لفت انظار ہو جائے۔ ایک تو ہے نا کہ پڑیں گی نگاہیں جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی، چاہے وہ نہیں چاہتی، ناپسند کرتی ہے اس کو۔ ایک یہ کہ لفت انظار کا، لفت انظار سمجھ میں آ رہا ہے، نظروں کو اپنی طرف مائل کرنا، اس کا کوئی طریقہ اختیار کرے۔ تو خلخال اس کی زیور کی جھنکار ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، لیکن اگر آپ انسان ویسے چلتا ہوا جا رہا ہے تو ذرا زور زور سے چل کے جائے گا تو ہوگا، وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ۔ اور یہاں جیسے ذکر کیا، آپ افریقہ میں دیکھیں ہر جگہ عورتوں کی زینت کے نا تصورات فرق ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی وہ کون سا قبیلہ ہے افریقہ کا جس میں وہ جتنی لمبی گردن وہ کر کے پہنچا دیتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے، ان کے ہمارے یہاں تو بالکل اس کی شکل و صورت اتنی قبیح ہو جائے کہ انسان کو دیکھنے کا دل نہ چاہے، لیکن ان کے ہاں وہ حسن کا کوئی معیار ہے، اور وہ فرق بات ہے نا، مطلب انسانوں میں بھی جیسے ہی ہے، جگہوں کے اعتبار سے چیزیں فرق ہو جاتی ہیں، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ ما یتزین بہ کالخلخال والخضاب فی الرجل، ٹھیک ہے۔ اب پاؤں میں اگر بالفرض اس نے مہندی لگائی تو وہ ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ قدمین جو ہیں وہ کیا ہے، ہاں، والسوار فی المعصم، اور معصم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو جوڑ ہے اس کو معصم کہا جاتا ہے۔ یہاں اگر کوئی چوڑیاں پہن لی جائیں، سوار کنگن کو کہتے ہیں، کنگن چوڑیاں ہوتی ہیں۔ والقرط فی الاذن، قرط جو ہے وہ جو ہوتی ہے بالیاں کانوں کی، اور والقلادۃ فی العنق، گلے میں کوئی ہار پڑا ہوا ہے۔ والوشاح فی الصدر، صدر پر کوئی ایسی چادر ہے جو رنگ برنگی ہے جس پہ زینت ہے، یہ وشاح ہے، وشاح اور وشاح یعنی ایسی چادر جس پہ زینت ہو۔ والاکلیل فی الراس، سر پر اگر اس نے کوئی تاج سا پہنا، کوئی خوبصورت شے پہنی، بال تو کور کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر مثلاً کوئی پھولوں کا ہار رکھا ہوا ہے، اس کو اصل میں اکلیل کہتے ہیں، پھولوں کا قلادہ جو سر پہ پہنا جاتا ہے، پھر یہ بادشاہ کے تاج کو بھی کہا جاتا ہے اکلیل۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إِظْهَارُهَا حَالَ مُلَابَسَتِهَا لِمَوَاضِعِهَا، کہہ رہے ہیں یہ چیزیں عورت کے لیے جب وہ ان جگہوں پر پہنی ہوئی ہوں تو ظاہر نہ کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ ویسے تو وہ گھر سے باہر نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کا زبردست سر پہ تاج پہن کے اور اس طرح کی چیزیں اور خضاب لگا کر کہ وہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے قدموں کو ظاہر کرنا تو جائز ہے، تو قدموں میں جو ہے وہ خلخال بھی ہوں اور خضاب بھی ہو تو فرمایا کہ ظاہر نہ کرے، بات واضح۔ وَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إِلَيْهَا كَذَلِكَ، ان چیزوں کی طرف بھی اجنبی کی نگاہ اٹھنا درست نہیں ہے، بات واضح۔ اسی لیے دیکھیں نا، اب وشاح ہے مثلا، کہا کہ برقع عورت نے پہنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خود اتنا مزین نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی طرف جو ہے وہ نگاہیں
اٹھنا شروع ہو جائے، کیونکہ بہرحال اس سے مقصود تو یہ تھا کہ وہ سطر ہو، لیکن اگر اس کی طرف بھی نگاہیں اٹھ رہی ہیں، اس لیے امام غزالی سے نقل کیا جاتا ہے، وہ اگر آج کل تو کہتے ہیں کہ پھٹا پرانا کوئی برقع پہن کے نکلے، پھٹا پرانا مشکل ہو گیا، لیکن بہرحال ایسا بھی نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ لافق للانظار ہو، اپنی طرف نظروں کو کھینچنے والا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل وہ ایسے فیشنی قسم کے بھی حجابات اور برقعے آ گئے ہیں کہ جن کو اتار دینا ان کو پہننے سے بہتر لگتا ہے ایک عام نگاہ میں، شریعت کی بات نہیں میں کر رہا، ویسے عرفی بات کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر دیکھیں جہاں تک جو ہے نا، یعنی علماء نے کہا ویسے کان جو ہے نا اس کے غیر محرم کے لیے اس کے وہ سطر میں ہے، یعنی کانوں کی لو سے آگے جو ہے وہ یہ سطر شروع ہو جاتا ہے، جو چہرہ ہے، لیکن گھر میں اگر جیسے محرم مرد ہے زیادہ تو پھر ان کے سامنے تو گنجائش اس میں ہے ہی ہے، وہ آگے ہم الا کے ساتھ جو استثناءات پڑھنے لگے۔ فلا يجوز للمرأة إظهار وہ تو پڑھ لی، والنهي عن إظهار الزينة حال ملابستها لمواضعها يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب۔ کیا بات کہتے ہیں، جب منع کر دیا نا اللہ نے کہ زینت کا اظہار فرق ہے، زینت کا اظہار منع ہے جب ان جگہوں پر زینت موجود ہو، حال ملابستها لمواضعها، تو اس کے اندر تو خود بخود یہ نہیں بھی موجود ہے نا، دلالت اولا کے طریقے پر، فحوى الخطاب وہ کیا ہے کہ بھئی ان جگہوں کا اظہار تو بالاولا منع ہوگا نا، پھر نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اگر سر پہ زینت لگائی ہوئی ہے، سر کے بال ظاہر نہیں ہے، تو اگر زینت کا اظہار منع ہے تو جس جگہ کی وہ زینت ہے یعنی سر کے بال، اس کا اظہار تو بالاولا بفحوى الخطاب، یہ تو بالاولا منع ہوگا، اگر اس کی زینت منع تو وہ بھی بالاولا منع۔ اسی طرح وشا ہے، تو اگر وہ وشا ہے تو مطلب اس کا سینہ یا گلے کا نچلا والا حصہ یہ تو یقیناً سطر میں شمار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ عبارت؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی پاؤں اصلاً نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اغلب نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں نہیں ہے، لیکن جو خلخال ہوتا تھا نا اکثر، ایک تو خضاب ہے، خلخال جیسے ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ قدم کہہ دیں گے لیکن وہ ساق کے قریب ہے، گھنگرو جو ہوتے ہیں، ہاں وہ گھنگرو ترجمہ صحیح ہے۔ تو فرمایا یستلزم النہی عن اظہار مواضعها بفحوى الخطاب الا ما ظہر منها، دیکھیے یہ ہم دیکھ چکے ہیں الا ما ظہر منها کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس میں چہرے کو بھی لے کر آتے ہیں، اکثر فقہاء اس میں چہرے کو بھی لے کے آتے ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ چہرے کو لے کر نہیں آتے، تو یہاں جیسے تقریباً انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے کے قریب اختیار کیا، لیکن آگے جیسے وجہ اور کفان کا ذکر بھی کر دیا کہ وہ بھی اس میں سے استثناء، مطلب دونوں ہی آراء کو جمع کر لیا ایک طریقے پر، جو محمد حسین مخلوف ہے۔ جی سر ایک سوال ہے، تھوڑا سا عجیب لگے کہ جیسے جو خواتین کی زینت کی چیزیں ہیں ان کو بیچنا ایسے ملک میں جہاں پر وہ خواتین اس کو مفتی صاحب سے پوچھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظاہر بات ہے تو فقہ کا سوال ہے تو وہی بتا سکتے ہیں کہ بیچنا جائز ہے نہیں جائز۔ فحوى الخطاب کا مطلب ہے جس کو آپ، ایک ہوتا ہے نا ایک مفہوم موافقت ہوتا ہے، ایک مفہوم مخالفت ہوتا ہے، مفہوم موافقت میں بھی ایک دلالت اولا ہوتا ہے۔ دلالت اولا کا مطلب جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا اصول فقہ میں کہ وہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو فلا تقل لهما اف میں فحوى الخطاب دلالت اولا سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ضرب۔ تو یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان جگہوں پر زینت کا اظہار جائز نہیں، تو ان جگہوں کا اظہار کیسے جائز ہوگا؟ عبارت دلالت اولا کے تحت ہوگا، ٹھیک۔ الا ما ظهر منها اي ما جرت العاده بظهوره، کہہ رہے ہیں جس کی عادت ہے کہ وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے زینت، وہ کیا ہے؟ مثلا کالخاتمی، خاتم بھی کہہ سکتے ہیں، خاتم بھی ٹھیک ہے، کالخاتمی فی الاصبع، ہاتھ میں انگوٹھی، ظاہر بات ہے ہاتھ میں انگوٹھی تو اس نے پہنی ہوئی ہے تو ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، انگوٹھی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ خاتم استعمال ہوتا ہے، خاتم جو ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو مہر لگائی جاتی تھی نا وہ انگوٹھی سے ہوتی تھی، تو خاتم اصلاً انگوٹھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تختم عن التختم بالذهب للرجال ورخص في الفضة او كما قال۔ تختم کیا ہے؟ انگوٹھی پہننا، تو ختام بھی اسی سے۔ خاتم تو اصل میں دو احتمال ہے، خاتم جو ہے وہ مہر کو بھی کہتے ہیں، اور خاتم جو خاتم ہے وہ مہر کو بھی کہتے ہیں اور مہر کے آلے کو بھی کہتے ہیں، جیسے عالم ہے نا،
تو عالم بھی فاعل کے وزن پہ جیسے اس میں اعلیٰ کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے. یعنی خاتم کیا ہے؟ مہر بھی ہے، اور خاتم کیا ہے؟ ما یختم بھی ہے. جیسے عالم ہے، عالم کیا ہے؟ ما یعلم بھی. خاتم اسم الفاعل ہے. اب وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے، خاتم تو کتاب ختم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، مہر لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، اور مہر لگانے والا اگر سبب قریب ہے تو وہ انگوٹھی وہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن خاتم عموماً انگوٹھی کے لیے خاتم استعمال ہوتا ہے. خاتم من ذهب، خاتم من فضہ. والکحل فی العین، سرما لگا کے وہ آ گئی تو آنکھیں تو بہرحال ظاہر ہوں گی. ٹھیک. والخضاب فی الکف، ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی. الخضاب فی الکف ونحو ذلک فإنه يجوز للمرأة إظهاره. فرق ہے، یعنی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں فإنه يجوز للمرأة إظهاره، اصل میں اللہ نے یہ نہیں کہا إلا ما ظهر منها. بات واضح، اظہار کی بات تو نہیں ہو رہی تھی ویسے، اللہ اعلم. مطلب یوں کہا جائے گا اس نے گھر میں مہندی لگائی ہے، انگوٹھی پہنی ہے، سرما لگائے، تو اب گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو یہ کہا جائے کہ پہلے یہ سب چیزیں اتارو گے تو پھر گھر سے باہر. یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو مشقت ہے اس میں بہت زیادہ. جب بھی گھر سے باہر جانا ہے انگوٹھی اتارو، سرما صاف کرو، مہندی صاف کرتے کرتے بڑا ٹائم لگ جائے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نیت یہ کرے کہ میں اس کی اظہار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا الا ما ظہر منها، اس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ نیت نہیں کر رہی اس کی. اللہ عالم. ہاں خضاب فی الرجل کو جو ہے وہ اس زینت میں شامل کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. ہاں لیکن پاؤں نہیں ہے، قدم نہیں اس میں شامل نہیں ہے. تو آگے او کہہ کے انہوں نے بتایا ویسے او ہما والقدمان. ہو سکتا ہے کہ بعض فقہا کے ہاں ممکن ہے، بعض فقہا کے ہاں قدمین کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہو، اس لیے قدمین کی زینت کے بارے میں انہوں نے بھی فرق کیا کہ قدمین کی زینت. اور واقعتاً بہرحال واللہ عالم جیسے عربوں کے ہاں نا جیسے قدم اور ساق یہ شے پیش نظر رہتی تھی کسی عورت کو جانچنے کے لیے. یہ بات ذہن میں رکھی، قدموں کو دیکھتے تھے، تو شاید اس عرف کو پیش نظر رکھتے ہوئے جیسے قدم کے حوالے سے خصوصی بات کی. یعنی یہاں تک کہ جب غلام عورتیں بھی خریدنی ہیں تو ان کے قدموں کو دیکھتے تھے اور پنڈلیوں کو دیکھتے تھے، اس سے ان کو اس کے حسن کی خبر ہو جاتی. واللہ اعلم. تو فرمایا کہ وقیل المراد، اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری رائے ہو گئی. اب اس کے بعد اور وقیل المراد بالزینۃ مواضعها من البدن. اب مواضعها من البدن کا مطلب کیا ہوا؟ ہاتھ بھی ظاہر کر سکتی ہیں، چہرے پر اگر وہ ہے تو چہرہ بھی ظاہر کر سکتی ہیں. مواضعها من البدن ہو گئے نا. تو کیا فرماتے ہیں فیحرم، سوری یہ تو الٹ بتا رہے ہیں، فیحرم اظہارها. کہہ رہے ہیں زینت سے مراد ہم نے تو یہ لیا تھا نا کہ زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو مواضع زینت پر ہوتی ہیں، ان کا اظہار بھی جائز نہیں ہے، تو بالاولیٰ اس کا بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ فحم الخطاب ہوا نا، وہ عبارت النص تو نہ ہوئی، وہ تو دلالت النص ہوئی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ عبارت النص ہی یہ ہے کہ زینت سے مراد مواضع زینت ہیں، نہ کہ یہ چیزیں زینت کی کحل اور خاتم اور فلاں فلاں، یہ مراد ہے. بات واضح. کہتے ہیں وقیل المراد بالزینت مواضعها من البدن فیحرم اظہارها، تو اس کا اظہار بھی حرام ہو جائے گا. وکذلک النظر الیہا، اسی طرح ان کو دیکھنا بھی حرام ہوگا. اگر اس کا اظہار جائز نہیں تو دیکھنا بھی جائز نہیں ہوگا. الا ما استثنی لدفع الحرج، مگر جو مشقت کو دور کرنے کے لیے مستثنیٰ ہے وہ کیا ہے؟ وهو الوجه والکفان او هما والقدمان. اس کا مطلب ہے کہ اختلاف ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کفان اور قدم، یعنی وجہ اور کفین تو متفق علیہ ہیں، یعنی جو جن کے ہاں ہے، لیکن قدمان کے بارے میں اختلاف ہوا. تو کہتے ہیں والوجہ والکفان او ہما والقدمان، یعنی ہما الوجہ والکفان والقدمان. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بیان لِكَيْفِيَّةِ إِخْفَاءِ بَعْضِ مَوَاضِعِ الزِّینَةِ بَعْدَ النَّهْیِ عَنْ إِبْدَائِهَا. تو اللہ تعالیٰ گویا بیان کر رہے ہیں کہ وہ مواضع زینت کو کیسے چھپانا ہے بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو ظاہر کرنے سے روک دیا. آئی کیا کریں وَلْيُلْقِينَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو اس کی وضاحت کرتے ہیں وَالْخُمُرُ جَمْعُ خِمَار وَهُوَ مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. بلکہ یہاں پتہ نہیں انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں، علماء نے ذکر کیا کہ وہ رأس پہ کور کر کے باقی کپڑا پیچھے ڈالتی تھی. آگے لانے کی بجائے کہنا کہ سر پہ کور کرنے کے بعد آگے لے آیا جائے سینے کے اوپر، اور ایک یہ ہے کہ پیچھے ڈال دیا جائے.
تو فرمایا کہ ہے اصل میں خمار کیا؟ خمار بائی ڈیفینیشن ان کے ہاں کیا تھا؟ وہ تو لتغطیۃ الرأس ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کا ایک حصہ علی جیوبہم بھی آنا چاہیے۔ یہ ایک اضافی بات ہے جو اللہ ان کو بتا رہے ہیں، جو دور جاہلیت میں نہیں کی جاتی تھی۔ تو دور جاہلیت میں خمار عورت کی اوڑھنی ہے، وہ پہنتی ہے، لیکن اس سے سینہ کور نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہ سینے پہ کپڑے نہیں ہوتے، کپڑے ہیں، اضافی کورنگ کی بات ہو رہی ہے۔ بات واضح ہے؟ غطی یغطی، ڈھانپنا۔ تو فرمایا وَهُوَ مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَتُسَمَّى الْمِقْنَعَةُ، کہتے ہیں اسی کو مقنع بھی کہتے ہیں۔ قناع کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ اس لیے جو قناع ہے وہ ماسک کو بھی کہتے ہیں، ماسک جو پہنا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قناع۔ وَأَصْلُهُ مِنَ الْخَمْرِ، اچھا کہہ رہے ہیں یہ آیا کہاں سے؟ خمار، خمر سے۔ وَهُوَ السَّتْرُ، یا ستر، وہ تو چھپانا ہے اصل میں، خمر یخمر خمرا۔ وَأَصْلُهُ مِنْ وَالْجُيُوبُ جَمْعُ جَيْبٍ، جیوب کیا ہے؟ جمع جیب۔ وَهُوَ فَتْحٌ فِي أَعْلَى الْقَمِيصِ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْجَسَدِ، کہہ رہے ہیں قمیص کے اوپر والے حصے میں جو فتحہ ہے یا فتحہ ہے، دونوں ٹھیک ہے، جو اوپننگ ہے جس سے جسم کا بعض حصہ نظر آئے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جیب۔ وَأَصْلُهُ مِنَ الْجَيْبِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ، اس لیے اس کو بھی جیب ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کپڑے میں قطع ہے نا، اسے بنایا ہے۔ کہہ رہے ہیں اصل میں تو اس کا مطلب کاٹنا ہے۔ تقولو، کہتے ہو جبت القمیص اجوبہ و اجیبو، یعنی جابا یجوب و یجیب دونوں استعمال ہوتے ہیں، جابا یجوب و یجیب۔ تو جبت القمیص اجوبہ و اجیبو اذا قورت، جب میں اس کی جیسے تقویر کا مطلب ہے پھاڑ کے گولائی کی شکل میں بنانا، اذا قورت ایش جیبہ، جب وہ فتحۃ الصدر جو ہے وہ درزی بیٹھ کے سیتا ہے اس طریقے پر، خاص طریقے پر یوں کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویر۔ تو اذا قورت الجیبہ کیا کہا جاتا ہے؟ جبت القمیص اجوبہ و اجیبہ اذا قورت جیبہ، اذا قورت جیبہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، اسی سے قارورہ بھی ہے، بعض نے کہا قاف واو را، وہ بھی ہے گولائی کی شکل میں ہوتا ہے نا قارورہ جو ہوگا، جو قارورہ کس کو کہتے ہیں؟ شیشی، جو شیشی، دوائی کی شیشی، آج کل حکیم بھی بولتے ہیں۔ والمراد بالجیب ہونا، یہاں جیب سے کیا مراد ہے؟ محلہ وہو العنق، بعض علماء نے کہا عنق بھی ہے، اور عنق سے نچلا حصہ جس کو ہم سحر اور نہر کہتے ہیں۔ نہر کیا ہے؟ یہ نیچے کا حصہ ہے، بلکہ یہ نہر یہ جو سینے اور اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ سحر ہے، اور یہ کیا ہے؟ نہر، یعنی یہ سینے کا اوپر کا حصہ سحر ہے اور یہ نہر ہے۔ حدیث میں آیا نا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، بین سحری و نحری، اللہ کے رسول کی وفات جب ہوئی تو آپ وہ میرے سینے پر آپ کا سر تھا، مراد یہ۔ تو فرماتے ہیں کہ محلہ وہو العنق، امر النساء بستر شعورہن وعناقہن ونحورہن وصدورہن، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ خواتین کو منع کیا گیا ہے اپنے بالوں کو بھی کور کریں، وہ کیسے؟ اس لیے کہ خمار تو اوڑھ نہیں ہوتی جو بال کور کی جاتے ہیں، اور اپنی گردنوں کو بھی، اور اپنی نحور کو بھی، اور اپنی صدور کو بھی۔ یعنی نحور سے کیا مراد ہے؟ صدور کا اوپر والا حصہ جو گردن کی ابتدا تک ہو، وہ کیا ہے؟ نحور، اور صدر تو صدر ہے۔ تو فرمایا بستر شعورہن وعناقہن ونحورہن وصدورہن بخمرہن عن الاجانب لئلا یرى منہن شیء من ذلك والاجنبی من یجوز للمرأة نکاحہ، وہ اجنبی ہوتا ہے، سواء فی الحال او فی المآل، سواء فی الحال او فی المآل، کیا مطلب؟ چاہے ابھی جائز نہ ہو، مستقبل میں جائز، یعنی ایک شخص ہے، اس کی بیوی کی بہن اس کے لیے حرام ہے، چاہے وہ شادی شدہ نہ بھی ہو، اس لیے کہ وہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا، لیکن وہ محرم ابدی نہیں ہے۔ الان لا يجوز له نکاحها ولكن يجوز لها، یعنی الاحتمال موجود، احتمال تو موجود ہے کہ وہ بھی، اس کو کہتے ہیں یہ محرم محارم ہے لیکن وقتیہ ہے، اس حیثیت سے ہر شادی شدہ عورت محرم، یعنی آپ دیکھیں اس کو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو مراد کیا ہوتی ہے اجنبی سے؟ ما يجوز لها النکاح به سواء فی الحال او فی المآل۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ وہ تو ہوتا ہے جبت الشیء، اس کا مطلب ہے میں لے کر آیا، جب لی الشیء، وہ اصل میں ہے نہیں، وہ میں نے شاید سنا بھی تھا ان کو، شاید کسی نے سنایا بلکہ کہ احمد یار صاحب
احمد یار صاحب ہمارے جو تھے عربی کے استاد، بہت بڑے، یہاں پڑھاتے رہے، پھر اسلامی یہ اپنے پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ ہیڈ بھی تھے. ہمارے امی ابو وغیرہ نے سب پارٹ 1 پارٹ 2 میں انہیں سے عربی پڑھی تھی. قرآن مجید کا ان کا ہے بھی نا صرفی و نحوی تحلیل کے ساتھ. تو وہ ڈاکٹر، ہاں ہمارے جو خالو ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا، اب تو ان کو، انہوں نے فصیح پڑھی ہوئی، فصیح آتی ہوگی ان کو تو ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہی لفظ بولا، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ گب مویا. تو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے. تو جو خیر جب ہی تھا وہ تو گب ہو گیا، وہ تو مصری تھے. تو اصل میں اس کی اصل فصیح میں کیا ہے، جبی، جاء یجیبو، جاء یجیء کا مطلب ہے آنا. کیونکہ میں نے سلینگ پہ اپنے محنت کی ہے، مجھے ہر قسم کی سلینگ سوائے مراکش کی سلینگ اور الجزائر کے مجھے الحمدللہ سمجھ میں آتی ہے، چاہے وہ فلسطینی ہو یا مصری ہو یا شامی ہو یا خلیجی ہو یا بدوی یا اور کہیں کی بھی ہو. شامی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، شامی سلینگ. اور فلسطین، ہاں بدوی اکثر میں سمجھ آتا ہے، بدویوں سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے. محنت کی ہے اس پہ، کافی غلط کام کر کے محنت کی ہے اس میں صحت میں رکھی ہے ظاہری بات. پاکستان میں بیٹھے بیٹھے آپ نے سارے ایکسنٹ سیکھنے تو اس کے لیے غلط کام تو کرنے پڑے گا، مسلسلات دیکھنے پڑتے ہیں. ہاں تو میں بتا کے رہا تھا، اصل میں ہے جی بی، جاء یجیء کا مطلب ہے آنا. اس کے ساتھ متعدی بنانا تو آپ کہیں گے جی بی ھذا الشیء، تو اس کو جب مختصر بنایا تو جب ہو گیا. جبتی تو اگر مؤنث سے بولیں گے تو ہوگا، اگر وہ مؤنث سے بولیں گے. اصل میں تو ہے جب المویا، گب المویا، جو بھی وہ لفظ بولیں گے تو وہ اصل میں یہ ہے، وہ اس کا تعلق جاء یجیء سے نہیں ہے. غلطی کیا ہے، کیا پنجابی وہ کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں، غلطی، جلدی کو غلطی تو نہیں کہتے.